نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا رسوله النبي الأمين المتين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صدق اللہ مولانا العظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم القرآن مع علی وعلی مع القرآن وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم علی محمد وعلی آل محمد بعدد کل شیء معلوم لک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز و محتشم سامعین و ناظرین، ماہ رمضان کا آخری عشرہ جس کا آغاز ہو رہا ہے، اور یہ وہ عشرہ ہے جس کی دو نسبتیں کمال کی ہیں۔ ایک نسبت کلام کے ساتھ ہے اور ایک نسبت ذات کے ساتھ ہے۔ کلام خدا کا ہے اور ذات مرتضیٰ کی ہے، یعنی یہ عشرہ وہ عشرہ ہے جس کو عشرہ قرآن بھی ہم کہتے ہیں، اور اس عشرے کو عشرہ علی بھی کہتے ہیں، کیونکہ 21 رمضان کو شہادت مولا علی ہوئی اور 27ویں شب کو نزول قرآن ہوا لیلۃ القدر میں۔ تو آج دونوں نسبتوں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں، اور ان دو نسبتوں کا جو عنوان ہے وہ ہے قرآن اور مولا علی۔ اگر ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں، آیات بینات کو دیکھیں، تو قرآن کی مطالعہ کی روشنی میں، قرآن کی جو تعلیم کی روشنی میں، قرآن کی تفسیر و تشریح کی روشنی میں ہمیں مولا کائنات کی تذکار ملتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ پس اہل ذکر سے پوچھو، اہل ذکر سے سوال کرو اگر تمہیں کسی چیز کا علم نہ ہو۔ اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر کے پاس جاؤ، تمہیں معرفت نصیب ہوگی، علم نصیب ہوگا، ادراک نصیب ہوگا۔ یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ اہل ذکر کے پاس جاؤ۔ اہل ذکر سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ ذکر سے مراد کیا ہے۔ بہت سی قرآن مجید میں ذکر کے زاویے ہیں، اور ایک وہ زاویہ بھی ہے جس کا ذکر خود قرآن کرتا ہے، انا نحن نزلنا الذکر۔ اللہ فرماتا ہے یہ قرآن ہمارا ذکر ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم اس کے محافظ ہیں۔ اس آیت کی روشنی میں دیکھیں تو ذکر سے مراد قرآن ہے، ذکر سے مراد کلام اللہ ہے، ذکر سے مراد قرآن حکیم ہے، کتاب مجید ہے، کتاب حکیم ہے، کتاب لا ریب ہے۔ تو جب ذکر قرآن ہے تو پھر قرآن یہ دعوت دے رہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، کہ جب تمہیں کسی چیز کا علم نہ ہو تو اہل ذکر کے پاس جاؤ۔ گویا اس آیت کی روشنی میں اور اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے نتیجہ یہ نکلا کہ پس تم اہل قرآن کے پاس جاؤ، قرآن والوں کے پاس جاؤ۔ اب قرآن والا کون ہے؟ اس کے لیے ہم حدیث مبارکہ کا سہارا لیتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک، اور اس کو امام حاکم نے المستدرک میں، صاحب مستدرک نے اس کو نقل کیا۔ امام حاکم نے، حدیث کا نمبر ہے 4628، حدیث پاک ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا القرآن مع علی وعلی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ یعنی کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں اور تھوڑی دیر کے لیے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو قرآن مجید کے حافظ ہوتے ہیں۔ کچھ ہر ایک کا قرآن سے کوئی نہ کوئی تعلق ہوتا ہے، کسی کا تعلق تلاوت کا ہوتا ہے، کسی کا تعلق حفظ کا ہوتا ہے، کسی کا تعلق تفسیر کا ہوتا ہے، کسی کا تعلق جو ہے قرآن کی تعلیم و تعلم کا ہوتا ہے۔ لیکن مولا کائنات کے لیے سرکار نے سند عطا فرمائی
کہ یہ وہ تعلق ہے جو علی کا قرآن کے ساتھ، یہ تعلق عارضی تعلق نہیں، تعلق دائمی ہے۔ القرآن مع علی، قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے۔ یہ پیغام مصطفیٰ ہمیشہ امت کو سنائی دیتا رہے گا کہ قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ پھر جب ہم اس اس حدیث مبارکہ کو دیکھتے ہیں، اب حدیث مبارکہ کی روشنی میں جب یہ پیغام مل گیا کہ قرآن علی کے ساتھ ہے، تو اس کی تفصیل بھی قرآن سے لیتے ہیں کہ قرآن علی کے ساتھ کیسے ہے۔ صاحب قرآن نے خبر دی ہے کہ قرآن علی کے ساتھ ہے، تو صاحب قرآن نے جب خبر دی ہے تو وہ خبر کتنی اتھینٹک اور مضبوط خبر ہوگی۔ آئیے اس خبر کی روشنی میں قرآن سے خبر لیتے ہیں، قرآن مجید سے رہنمائی لیتے ہیں کہ قرآن تو جس پہ نازل ہوا ہے اس کی مبارک زبان سے نکلا ہے کہ قرآن علی کے ساتھ ہے، تو قرآن پاک ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ حضرت علی کا قرآن کے ساتھ دو طرح کا تعلق ہے، ایک ہے اجتماعی اعتبار سے، ایک انفرادی اعتبار سے۔ اگر آپ اجتماعی اعتبار سے دیکھیں تو بہت سی قرآن کی آیات ایسی ہیں کہ جن کی تفسیر جا کے پڑھیں گے تو ان میں ذکر علی آئے گا۔ سب سے پہلی آیت جس کو آیت تطہیر کہتے ہیں، اللہ پاک فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ آیت کریمہ جس کو آیت تطہیر کہتے ہیں، اور آیت تطہیر کی جب ہم حدیث کی روشنی میں تشریح دیکھتے ہیں، تفسیر دیکھتے ہیں، اور صاحب کلام کی زبان سے، یعنی صاحب قرآن کی زبان سے، قرآن والے کی زبان سے، جس ذات پہ قرآن اترا اس کی زبان سے جب ہم جانتے ہیں، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح مسلم کے حدیث پاک، حضور علیہ السلام تشریف فرما ہے، آپ نے چادر اوڑھی ہوئی ہے۔ جب چادر اوڑھی، ثم جاء علی، پھر حضرت علی آتے ہیں، سرکار نے چادر میں داخل کر دیا۔ ثم جاءت فاطمہ، ثم جاء الحسن، ثم جاء الحسین، ایک ایک کر کے یہ افراد آتے ہیں، سرکار ان کو چادر میں داخل کرتے ہیں۔ ثم قال، پھر حضور علیہ السلام اس آیت کی تلاوت کرتے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس، مکمل آیت کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو گویا آیت تطہیر میں دیکھیں گے تو ایک فرد وہ بھی ہے جسے ذات علی کہتے ہیں۔ اسی طرح آیت مباہلہ سورہ آل عمران کا مطالعہ کیجیے، جب اللہ رب العزت نے مباہلہ کے میدان میں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، حبیب ان کو فرما دیجئے میدان میں آ جاؤ، تم اپنے بیٹوں کو لے کے آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لے کے آتے ہیں، تم اپنی خواتین کو لے کے آؤ، ہم بھی لے کے آتے ہیں، تم اپنی جانوں کو لے کے آؤ، ہم بھی اپنی جان کو لے کے آتے ہیں۔ احادیث طیبہ، تفاسیر قرآن گواہ ہیں کہ جب نفس رسول کی بات آئی، جب جان مصطفیٰ کی بات آئی، تو میدان مباہلہ میں کون آیا تھا؟ مصطفیٰ کی جان بن کے میدان میں آنے والے فرد کو ذات علی کہتے ہیں۔ یعنی آیت مباہلہ میں بھی دیکھیں تو مولا علی کا ذکر آپ کو نمایاں ملے گا۔ پھر دیکھیے آیت مودت، سورہ شورا کی آیت کریمہ، اللہ پاک فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ جب یہ آیت اتری، صحابہ کرام نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم، وہ کون سی آپ کی قرابت ہے کہ جن کی مودت ہم پہ واجب ہے؟ سرکار نے 4 نام لیے، ہم علی و فاطمۃ و حسن و حسین، یہ وہ 4 ہستیاں ہیں جن کی مودت تم پہ واجب کر دی گئی ہے۔ تو گویا آیت مودت کے اندر دیکھیں گے، جھانک کے دیکھیں گے تو مولا علی سامنے دکھائی دیں گے۔ اسی طرح آیت نظر جو سورہ دہر میں ہے، جب حضرت مولا کائنات نے اور سیدہ بطول زہرا سلام اللہ علیہ نے منت مانی اپنے بچوں کی صحت کے لیے، اللہ کے حضور کے مولا بچے تندرست ہو جائیں، ہم روزے رکھیں گے۔ تو قرآن مجید فرماتا ہے یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا۔ اس آیت کے تحت جب امام ثعلبی کو پڑھتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں، اور بہت سے مفسرین کرام فرماتے ہیں اس آیت کی روشنی میں، کہ حضرت علی نے روزہ رکھا
سیدہ فاطمہ الزہرا نے روزہ رکھا، اور اسی بات کو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ میں بھی بات بیان فرمایا ہے کہ روزہ رکھنے والے کون کون تھے، گویا نظر پورا کرنے والے کون کون تھے۔ اس آیت کے پردے میں دیکھیں تب بھی آپ کو مولا علی دکھائی دیں گے۔ ایک اور آیت کریمہ ہے، آیت مرج البحرین، سورہ رحمان کی آیت کریمہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا گیا بتائیے یہ بحرین کون ہے، بحرین سے مراد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا بحرین سے مراد ایک ہستی کو علی کہتے ہیں، ایک کو فاطمہ کہتے ہیں، ایک بحر ولایت ہے، ایک بحر طہارت ہے، اور یہ دو ملتے ہیں تو بحرین بنتا ہے۔ تو یہ وہ آیات کریمہ ہیں جن میں اجتماعی طور پر آپ کو مولا کائنات کا ذکر ملے گا، حضرت علی کی شان ملے گی، حضرت علی کا مقام ملے گا، حضرت علی کی عظمت ملے گی۔ اور پھر دیکھیے گا آگے ہے انفرادی اظہار۔ کچھ آیتیں ایسی ہیں، یہ بات صاحب در منصور نے بھی اس کو نقل کیا، اور یہ بڑی خوبصورت بات وہ فرماتے ہیں کہ مولا کائنات، مولا علی کی شان کیا ہے، مولا کائنات کا مقام کیا ہے۔ مولا علی کی ہستی وہ ہستی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا یہ فرمان نقل کیا، اسی بات کو ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ الصواعق المحرقہ میں نقل فرماتے ہیں، قال نزلت فی علی 300 آیات، یعنی حضرت علی کے شان میں 300 آیات نازل ہو رہی ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے، کون فرما رہا ہے؟ حبر هذه الامہ، جس ہستی کو امت کا بڑا عالم ہونے کا ٹائٹل ملا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں فرمایا اللہم فقہ فی الدین، میرے مولا میرے عبداللہ ابن عباس کو دین کا تفقہ عطا فرما، وہ فرماتے ہیں، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ 300 آیات قرآن کی ایسی ہیں جو شان علی میں اتری ہیں۔ اس کو ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، اور ان کی کتاب کا نام ہے الصواعق المحرقہ۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ بہت سی آیات ایسی ہیں جو انفرادی اعتبار سے مولا کائنات کے حق میں اتری۔ اب آئیے ان آیات کا تذکرہ کرتے ہیں۔ جو پہلی وہی آیت جو میں نے تلاوت کی تھی، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، یہ آیت کریمہ اب اتری تو ان جابر الجعفی، حضرت جابر جوفی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لما نزلت، جب یہ آیت اتری فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ قال علی، تو مولا کائنات نے فرمایا نحن اہل الذکر، ہم اہل ذکر ہیں۔ یعنی اس کی تفسیر مولا کائنات فرماتے کہ ہم خود اہل ذکر ہیں۔ اس کو تفسیر طبری میں امام طبری نے نقل کیا ہے۔ پھر اس کے بعد بہت مشہور آیت کریمہ، اس کو آیت ولایت کہتے ہیں، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 ہے۔ جب یہ آیت اتری تو حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی تفسیر در منصور، اور یہ بھی حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول ہے، آپ فرماتے کہ جب یہ آیت اتری تو حضرت مولا کائنات نے انگوٹھی پہنی ہوئی تھی، انگوٹھی آپ نماز کے اندر پھینکتے ہیں، سوالی آ کے لے کے چلا جاتا ہے، اور سوالی کے جانے کے بعد قرآن اترتا ہے کہ جبرائیل آئے، عرض کی آقا علی نماز میں 2 کام کر رہے تھے، اللہ کی بندگی بھی کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ اللہ کے بندوں کو دے بھی رہے تھے۔ پھر اس کے بعد اگلی جو آیت کریمہ ہے یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 274 ہے، آیت صدقہ، آیت انفاق اس کو کہتے ہیں، آیت صدقہ بھی کہتے ہیں، انفاق بھی کہتے ہیں۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، 4 درہم، اور یہ 2 طرح کی تفسیر ہیں، یہ عمل صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے، یہ عمل مولا کائنات بھی ہے۔ بعض مفسرین نے حضرت ابوبکر صدیق کا تذکرہ کیا اور بعض نے مولا کائنات کا ذکر کیا۔ آیت انفاق یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اور پھر ایک آیت ایسی ہے جس کو آیت صدقہ کہتے ہیں، وہ سورہ مجادلہ میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، اے ایمان والو جب تم نے بارگاہ مصطفیٰ میں جانا ہو، حضور علیہ السلام سے کلام کرنا ہو، حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضری دینی ہو، تو پہلے صدقہ دے کے جایا کرو۔ تفسیر قرآن میں آتا ہے مولا کائنات نے صدقہ دیا، اور یہ بات امام اسماعیل حقی رحمۃ اللہ نے بھی نقل فرمائی ہے تفسیر روح البیان میں، اور بھی مفسرین نے فرمایا کہ مولا کائنات نے
صدقہ دیا اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دی، اس کے بعد اس آیت کا جو حکم تھا وہ منسوخ ہو گیا۔ آیت کی تلاوت جاری ہے لیکن حکم منسوخ ہو گیا، ایک ہی فرد نے اس پہ عمل کیا اور اس فرد واحد کو مولا علی کہتے ہیں۔ پھر اگلی آیت کریمہ جس کو آیت ود کہتے ہیں، آیت ود جس میں محبت کا اظہار ہوتا ہے، یہ آیت کریمہ اللہ پاک فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ یہ جو آیت کریمہ جب نازل ہوئی تو اس کے متعلق بھی حضرت ابن عباس فرماتے ہیں نزلت فی علی ابن ابی طالب، یہ آیت بھی حضرت علی ابن ابی طالب کی شان میں نازل ہو رہی ہے۔ قال ابن عباس، حضرت عباس نے فرمایا کہ محبتاً فی قلوب المؤمنین، جب یہ آیت اتری، اس آیت کے اترنے کا مقصد یہ تھا کہ مومنوں کے دلوں میں علی کی محبت ڈال دی جائے۔ امام طبرانی نے اس کو نقل کیا، حدیث نمبر ہے 5514، اس میں اس تفسیر کا ذکر کیا گیا، اس آیت کی تفسیر کا۔ اس کے بعد آیت انذار یعنی ڈرانا، اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں انما انت منذر ولکل قوم ہاد۔ جب یہ آیت اتری تو اس کے بارے میں بھی تفسیر طبری کنز العمال کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، اس کی تفسیر موجود ہے، کنز العمال حدیث کی کتاب، اس میں یہ بات موجود ہے۔ تفسیر طبری نے تو بطور خاص ذکر کیا لما نزلت هذه الآیہ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لعلی انا منذر وعلی ہاد، کہ میں منذر ہوں اور علی ہاد ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اپنا مقام بیان کیا، ایک مقام مولا کائنات کا، یعنی یہ بہت سے مقامات جہاں سرکار نے اپنا اور حضرت علی کا ذکر اکٹھا کیا، جس طرح من کنت مولا فہذا علی مولا انا مدینۃ العلم والی بابھا، اور بہت سی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، اس طرح کی بہت سی ایسی احادیث ہمیں ملیں گی جس میں ایک ہی جگہ انت اخی فی الدنیا و فی الآخرہ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اپنا ذکر کیا وہاں مولا علی کا ذکر کیا، تو جہاں نبی نبی ہوتا رہا وہاں علی علی بھی ہوتا رہا۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے آیت اذن، یعنی کانوں کے وطائیہ اذن وائیہ، یہ سورہ واقعہ کی آیت ہے۔ تو جب یہ آیت اتری، صاحب در منصور نے اس کو نقل کیا تفسیر کشاف میں، علامہ زمخشری رحمۃ اللہ تعالی علیہ صاحب کنز العمال نے اس کو نقل کیا کہ سألت ربی ان یجعلها اذنک یا علی فما سمعت من رسول اللہ شیء فنسیتہ۔ فرماتے یہ جو آیت ہے سورہ واقعہ کی آیت ہے، یہ بھی حضرت علی کی شان میں اتری ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں آیت علم الکتاب۔ آیت علم الکتاب کو جب ہم دیکھیں تو اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتا ہے قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب۔ یہ آیت کریمہ جب ہم پڑھتے ہیں، اس کی تفسیر امام ثعلبی نے اپنی تفسیر میں اس کو بیان فرمایا کہ علم الکتاب سے مراد کون ہے، تو فرمایا حضرت عبداللہ ابن عباس یہاں بھی فرماتے ہیں انما ذالک علی ابن ابی طالب، علم الکتاب سے مراد یہ صاحب علم الکتاب کون ہے، جس کو اللہ نے کتاب کا علم دیا۔ پھر دیکھیے علم الکتاب کی جب باری آتی ہے تو ہمیں ایک قرآن سے اشارہ ملتا ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے بات کی تھی کہ کون ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت لائے گا، تو آصف بن برخیہ نے کہا انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک۔ تو قرآن پاک فرماتے قال الذی عندہ علم من الکتاب، اس کے پاس کتاب کے علم میں سے علم تھا۔ اور جب باری مولا کائنات کی آتی ہے، یہاں من کا لفظ نہیں آیا بلکہ علم الکتاب، تو یہ دونوں معاملے اگر دیکھے جائیں تو حضرت آصف بن برخیہ کے پاس زبور کا علم تھا، لیکن یہ من تبعیضیہ ہے، بعض علم تھا، سارا علم نہیں تھا۔ اور جب حضرت مولا علی کی باری آئی تو من کا لفظ استعمال نہیں ہوا، بلکہ کیا فرمایا کہ اندہ علم الکتاب، پورے قرآن کا علم علی مولا کائنات کے پاس ہے۔ تو جس کے پاس زبور کا تھوڑا سا علم ہو، اس کی طاقتیں، اس کی عظمتیں، اس کے کمالات، اس کی کرامات قرآن بیان کر رہا ہے، اور جس کے پاس قرآن کا علم ہو، جو کتابوں کا سردار ہے، جو اللہ تعالیٰ کے جتنی بھی کتابیں اتری ہیں ان میں سردار ہے کتاب کہ قرآن مجید، جس کے پاس قرآن کا علم ہوگا اس کی شان علمیت کا مقام کیا ہوگا۔ تو تفسیر ثعلبی
میں امام سالوی فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ جو علم الکتاب کا درجہ ہے یہ بھی اللہ نے مولا کائنات کو دیا۔ اس کے بعد آیت تبلیغ، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یہ جو آیت کریمہ ہے اس کو آیت تبلیغ بھی کہتے ہیں۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جب یہ آیت کریمہ اتاری تو اس پر بھی حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں نزلت الآیہ فی فضل علی ابن ابی طالب، اور آگے پھر اس کی تفسیر لما نزلت ہذہ الآیہ، جب یہ آیت اتری اخذ بیدہ، حضور علیہ السلام نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا، ثم قال، پھر فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا۔ اس آیت کے تحت امام رازی جن کی تفسیر مشہور ہے، تفسیر کبیر، تفسیر رازی، تفسیر مفاتیح الغیب، تفسیر مفاتیح الغیب کے اندر امام رازی نے اس کو نقل کیا ہے کہ یہ آیت کریمہ بھی شان مولا علی میں اتری۔ اس کے بعد ایک اور آیت کریمہ سورہ صافات کی آیت ہے، جس کو آیت سوال کہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وقفوہم انہم مسئولون، یعنی قیامت کا دیکھیے ایک مرحلہ قبر کا ہوتا ہے، جب قبر میں سوال و جواب ہوتے ہیں، ایک حساب کا ہوگا قیامت کے دن مرحلہ، جب بندہ حساب و کتاب سے گزر جائے گا، معاملے سوال قبر میں ہو جائیں گے، ادھر قیامت والے دن حساب بھی ہوگا، جب جنت کی طرف حکم ملے گا جاؤ جنت کی طرف جاؤ، تو یہاں پہ جو قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا وقفوہم انہم مسئولون، جنتی جنت میں جانے لگیں گے، وہاں ان کو روکا جائے گا، وقفوہم حکم ہوا ان کو روکیے، وقفوہم سٹاپ، ان کو روکیے، ان کو سٹاپ کروائیں، ان کو یہاں کہیں توقف کریں، انہم مسئولون، ان سے سوال کیے جائے۔ اب سوال ہے کہ جنت کے دروازے پر کیا سوال ہوگا؟ تو حضرت امام ابن حجر مکی یہ مفتی مکہ ہیں، مفتی حرم ہے، 34 سال مکہ کے مفتی رہے یہ، اور ان کی کتاب الصواعق المحرقہ اس میں لکھتے ہیں انہم مسئولون عن ولایت علی، کہ پوچھئے ان سے جو جنت میں جانے لگے ہیں کہ علی کو ولی مانتے تھے کہ نہیں مانتے، ولایت علی کے بارے میں ان کا کیا موقف تھا۔ تو یہ ساری آیتیں، پھر ایک آیت کریمہ، اور وہ آیت ہے جو جس کے بارے میں اکثر اہل تفسیر نے فرمایا کہ یہ آیت کریمہ وہ آخری آیت کریمہ ہے قرآن کی، بعض کی یہ رائے ہے، یعنی اکثر لوگوں کی یہ رائے ہے۔ تو یہ آیت کریمہ جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، اس آیت کریمہ کو حدیث کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس حدیث کو مسند احمد بن حنبل میں امام احمد بن حنبل نے نقل کیا، اور مصنف ابن ابی شیبہ اس میں امام ابن ابی شیبہ نے نقل کیا، امام طبرانی نے اس کو نقل کیا المعجم کے اندر۔ یہ حدیث پاک کیا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر کے مقام پر، 18 ذی الحجہ کا دن ہے، غدیر کا مقام ہے، حضور علیہ السلام نے کیا کیا لما اخذ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بید علی ابن ابی طالب، حضور علیہ السلام نے مولا علی کا ہاتھ پکڑا، اور حضور علیہ السلام نے پھر فرمایا فقال الست ولی المؤمنین، کیا میں مومنوں کا ولی نہیں ہوں؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، سب نے کہا یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ پھر سرکار نے فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ فقال عمر، پھر حضرت عمر آپ سرکار نے فرمایا عرض کیا قال عمر بن الخطاب، حضرت عمر ابن خطاب نے کہا بخ بخ لکا یبن ابی طالب، یعنی داد دی مولا علی کو، سیدنا فاروق اعظم نے، کتنی محبت کا معاملہ تھا، اور فرمایا واہ واہ اے ابو طالب کے بیٹے، اصبحت مولایا و مولا کل مسلم، اے پیارے علی آج سے تو میرا بھی مولا ہے اور ہر مسلم کا مولا ہے۔ فانزل اللہ الیوم اکملت لکم دینکم، پھر اللہ پاک نے آیت اتاری آج تمہارا دین تمہارے لیے مکمل۔ یہ میں نے عرض کیا مسند احمد بن حنبل میں موجود ہے، امام طبرانی نے اس کو نقل کیا۔ تو یہ ساری آیات پیغام کیا دے رہی ہیں؟ قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ اور پھر دیکھیے گا قرآن علی کے ساتھ کیسے ہے اور علی قرآن کے ساتھ کیسے ہے۔ یہ حدیث مبارکہ اس کو حضرت امام ابو نعیم انہوں نے حلیۃ الاولیاء میں نقل کیا ہے،
اور اس کو ابن سعد نے طبقات الکبریٰ میں نقل کیا. ان علی قال، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ واللہ ما نزلت آیتن الا وقد علمت فیما نزلت وَإِنَّ نزلت وَعَلَى مَن نزلت. حضرت علی فرماتے ہیں میں جانتا ہوں آیت کے بارے میں کہ وہ کس بارے میں نازل ہوئی، کس جگہ میں نازل ہوئی اور کس وجہ سے نازل ہوئی. یعنی آیت کا ہر پہلو میں جانتا ہوں قرآن کے حوالے سے. سبحان اللہ. بے شک میرے رب نے مجھے بہت زیادہ سمجھ والا دل اور فصیح زبان عطا فرمائی. یعنی ان ربی وہب علی قلبا عقولا ولسانا طلقا، یعنی مجھے اللہ پاک نے طلاقت لسانی عطا فرمائی اور مجھے اللہ پاک نے وسعت دل اور فہم قلب عطا فرمایا. تو یہ حدیث مبارکہ گواہ ہے کہ علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے. اور پھر دیکھیے امام رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے جو بات نقل کی، اسی طرح امام سلیمان قندوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے بھی ایک خوبصورت بات کو بیان کیا، اور وہ کیا ہے؟ فرمایا جمیع ما فی القرآن فی الفاتحہ وجمیع ما فی الفاتحہ فی البسملہ وجمیع ما مل بسملہ فی باء البسملہ وجمیع فی باء البسملہ فی النقطہ التی تحت الباب. قال الامام علی انا النقطۃ تحت الباء. حضرت امام رازی نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا، اور اس کو علامہ سلیمان حنفی قندوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مفتی اعظم قسطنطنیہ انہوں نے بھی اس کو نقل کیا اپنی کتاب کے اندر. کیا کہ سارے قرآن کا راز سورہ فاتحہ میں، سورہ فاتحہ کا راز سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے. بسم اللہ کا راز بسم اللہ کی با میں ہے، بسم اللہ کی با کا راز با کے نقطے میں ہے. اور مولا کائنات فرماتے انا نقطۃ تحت البا، با کے نیچے جو نقطہ ہے اس کو ذات علی کہتے ہیں. یہ نقطہ کیوں کہا؟ یہ نقطہ واقعی ایک نقطے کی بات ہے. حضرت مولا علی نے خود کو نقطہ کہا، اور نقطے کا کمال ہی ہوتا ہے نقطہ پہچان کرواتا ہے. نقطے سے پہچان ہوتی ہے. آپ با لکھ دیں، تا لکھ دیں، سا لکھ دیں، نقطہ کسی پہ نہ ڈالیں، کوئی خبر نہیں کہ کون با ہے، کوئی خبر نہیں لگی کون تا ہے، کوئی خبر نہیں لگی کہ کون سا ہے، سارے خالی ہیں. جو ہی نقطہ ایک نیچے لگائے گئے اس نے با کی پہچان کروا دی، اوپر 2 نقطے لگے اس نے تا کی پہچان کروا دی، اور پھر اوپر 3 نقطے لگے اس نے سا کی پہچان. تو با کی پہچان 1 نقطے سے ہوئی، تا کی پہچان 2 نقطوں سے ہوئی، سا کی پہچان 3 نقطوں سے ہوئی. تو نقطہ پہچان کرواتا ہے. اور آج اگر یہ بھی حدیث مبارکہ ہے، حدیث آقا علیہ السلام کی حیات ظاہری میں جب صحابہ کرام، اور صحابہ کرام کا بھی معمول یہ تھا کہ مومن اور منافق کی پہچان کرنی ہوتی، ان کی کسوٹی کیا ہوتی، ان کا پیمانہ کیا ہوتا شناخت کا، ان کا معیار شناخت کیا ہوتا کہ ذکر علی کر دیتے. اور مولا کائنات کا جو ذکر تھا پہچان کرواتا تھا. اگر چہرے پہ تبسم آ جاتا، پتہ لگ جاتا بندہ مومن بیٹھا ہوا ہے. اگر چہرے پہ آثار قبض نمایاں ہو جاتے اور مروڑ پڑ جاتے، پکا پتہ چل جاتا کہ یہ بندہ منافق ہے. تو نقطہ حضرت علی کی ذات ہے، پہچان کرواتے ہیں. یاد رکھیے کیسی پہچان؟ دیکھیے نا، صرف شکلوں سے پہچان ہوتی، با کی شکل سے بندہ نہیں پہچانے گا، تا کی شکل سے نہیں پہچانے گا، شکلوں سے پہچان نہیں ہوتی، پہچان نقطوں سے ہوتی ہے. اور آج بھی اگر پہچان کرنی ہے تو شکلوں سے پہچان نہیں ہوگی. داڑھی سب کے پاس ہوگی، پگڑیاں سب کے پاس ہوگی، جبے کبے سب کے پاس ہوں گے، لیکن یہ شکل ہے، پہچان اس سے نہیں ہوگی. پہچان نقطے سے ہوگی کہ بتاؤ یہ امامہ تو ہے، قلب دل میں حب علی ہے کہ نہیں ہے. اس نے داڑھی تو رکھی ہے، دل میں حب علی ہے کہ نہیں. جبہ تو پہنا ہوا ہے، دل میں حب علی ہے کہ نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا. اسی طرح حضور علیہ السلام نے قرآن کے ساتھ مولا کائنات کو اٹیچ کر دیا. یہاں 2 زاویہ رکھ دی، جہاں قرآن ہوگا وہاں علی ہوگا، اور جہاں علی ہوگا وہاں قرآن ہوگا. قرآن علی سے جدا نہیں، علی قرآن سے جدا نہیں. اب جو لوگ قرآن تو کریں لیکن مولا علی سے دور رہیں، اس کا مطلب ہے وہ پیغام مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا نہیں اتر رہے. وہ جو حضور نے معیار دیا ہے حدیث طیبہ میں کہ علی کو چھوڑ کر قرآن کو پکڑو اور قرآن کو چھوڑ کر علی کو پکڑو، یہ دونوں زاویے ادھورے ہیں. مکمل زاویہ کیا ہے؟ علی بھی قلب میں ہو، قرآن بھی قلب میں ہو. یہ دونوں زاویے، تب انسان مکمل ہوگا. تو دوستان محترم آخری بات عرض کر کے شہادت مولا علی کے حوالے سے ایک بات کہ مولا کائنات آپ کی ذات طیبہ کو جب ہم دیکھتے ہیں
آپ کے آنے کو، دنیا میں آپ کا آنا اور دنیا سے آپ کا جانا، تو تب بھی ہمیں قرآن رہنمائی کرتا ہے۔ ہم اکثر ایک لفظ بولتے ہیں اپنی زبانوں پہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ جملہ ہم بولتے ہیں اکثر جب کوئی بندہ دنیا سے جاتا ہے، ہم پریشانی کے عالم میں یہ جملہ بولتے ہیں، قرآن کی آیت کو پڑھتے ہیں، انا للہ، ہمارا آنا اللہ کے لیے، و انا الیہ راجعون، ہمارا جانا بھی اللہ کے لیے۔ اگر اسی آیت کو دیکھیں تو یہ آیت ایک تھیوری ہے، قرآن ایک تھیوری ہے، اور حضرت علی کے بارے میں فرمایا قرآن علی کے ساتھ ہے۔ اگر اس آیت کو علی کے ساتھ سمجھا جائے، علی کو ساتھ لے کے قرآن کو اس آیت کو سمجھا جائے، تو پھر ہمیں واضح ایک چیز مل جاتی ہے، دلیل مل جاتی ہے۔ قرآن دعویٰ کر رہا ہے اور اس دعویٰ کی حضرت علی دلیل بن رہے ہیں کہ آنا اللہ کے لیے کیسے، آپ آئے تو رب کے گھر میں آئے، اور آپ کا جانا ہوا تو رب کے گھر سے ہوا، یعنی ولادت کا تعلق بھی اللہ کے لیے، شہادت کا تعلق بھی اللہ کے لیے، اول بھی اللہ کے لیے، آخر بھی اللہ کے لیے۔ انا للہ کا اگر منظر دیکھنا ہے تو کعبے میں ولادت علی کو دیکھتے ہیں، اور انا الیہ راجعون کا منظر دیکھنا ہے تو کوفہ کی مسجد میں فجر کے سجدے میں جاتے ہوئے اس نمازی کو دیکھنا ہے جو نماز میں ہے، ظلم کی تلوار چلتی ہے، باطل کی تلوار چلتی ہے، عبد الرحمن ابن ملجم لعین کی تلوار چلتی ہے، اور وہ خنجر جو تھا یا تلوار جو، اسے خون میں بھگو کر لایا۔ خون میں بھگونا یہ سری شہادت کا اظہار ہو رہا ہے، اور پھر خون کا نکلنا یعنی وہ اس کو زہر میں بھگو کے لایا، زہر میں بھگونا یہ سری شہادت کا ظہور ہو رہا ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں خون، دونوں چیزیں شہادت مولا علی میں آپ کو ملتی ہیں، خون بھی ملے گا اور آپ کو زہر بھی ملے گی۔ پھر آگے پیچھے دیکھیے اگر حضور علیہ السلام کی ذات کو، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خیبر سے واپسی پر زہر دیا گیا، تو حضور علیہ السلام احد کے میدان میں خون نکلا، وہاں بھی خون اور زہر تھا، یہاں بھی خون اور زہر تھا۔ اگر ذات مصطفیٰ کو دیکھیں، یہ دونوں شہادتوں کا تصور ملتا ہے، ذات مرتضیٰ کو دیکھیں، یہ دونوں شہادتوں کا تصور ملتا ہے۔ آگے پھر یہ دو فیض جب تقسیم ہوئے تو حضرت امام حسن کو سری شہادت کا فیض ملا، امام حسین کو جہری شہادت کا فیض ملا۔ اگر شہادت حسن کو دیکھیں گے تب بھی نبی اور علی کے جلوے دکھائی دیتے ہیں، اور اگر شہادت امام حسین کو دیکھیں گے، دونوں ہستیوں کی شہادتوں کو دیکھیں گے، تو بابا اور نانا کی شہادتوں کا یعنی وہ تصور ملے گا سری اور جہری شہادتوں کا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں قرآن کے ساتھ مولا علی کا پیار بھی نصیب فرمائے، مولا علی کی محبت بھی نصیب فرمائے۔ یہی پیغام میں محبت ہے اور یہی پیغام رمضان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عشرے میں جہاں قرآن کی یادوں کو رکھا ہوا ہے، وہیں مولا علی کی یادوں کو رکھا ہے۔ یہ عشرہ بھی پیغام دیتا ہے کہ اے رمضان کے اندر برکتیں حاصل کرنے والوں، 21 رمضان کو بھی نہ بھولنا اور لیلۃ القدر کو بھی نہ بھولنا۔ ایک تصور وہ ہے جو قرآن کی محبت کا پیغام دیتا ہے، اور ایک تصور مولا علی کی محبت کا پیغام دیتا ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔